نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت السنة علی المعتکف ان لا يعود مریضا ولا يشهد ولا يمس المرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتکاف إلا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ معتکف کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے، کسی جنازے میں شریک نہ ہو، عورت کو نہ چھوئے اور نہ ان سے مباشرت کرے اور نہ کسی ضرورت سے نکلے، مگر یہ کہ ایسی ضرورت جس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہ ہو۔ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا اور اعتکاف مسجد جامع میں ہی ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اس حدیث میں اعتکاف کی حالت میں کچھ ممنوعات ہیں، کچھ ممنوع کام ہیں جن سے باز رہنے کی تلقین کی گئی اور اعتکاف کی دو بنیادی شرطیں بتائی گئیں۔ پہلی بات جن سے اعتکاف کی حالت میں ہمیں باز رہنا ہے، ان میں سے پہلی حالت یہ ہے کہ کوئی مریض کی عیادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ مریض کی عیادت بڑی اہم ترین عبادت ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ لیکن مریض کی عادت ایسی ناگزیر ہو کہ جانا ضروری ہو یا مرض بہت ہی تشویشناک ہے تو عیادت کے لیے اس طرح سے جایا جا سکتا ہے کہ راستے میں کسی ضرورت کے لیے نہ کھڑے ہوں۔ البتہ مریض کی حالت تشویشناک نہیں ہے، بلکہ یوں ہی کوئی بیمار ہے یا کچھ بیماری تو ہے لیکن ابھی وہ اس قدر ضروری نہیں ہے، تو اس کی عیادت کے لیے اعتکاف کی حالت میں جانا درست نہیں ہے۔ دوسری چیز جس سے بچنا ہے، جنازے میں شرکت کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تیسری صورت، بیوی سے ربط اور تعلق کسی بھی طرح سے اعتکاف کی حالت میں درست نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مسجد کسی بھی ضرورت کے لیے مسجد سے نکلنا بھی درست نہیں ہے۔ کوئی بھی ضرورت ہو، البتہ ایسی ناگزیر ضرورت ہے جس کے لیے نکلے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کسی بھاری نقصان کا اندیشہ ہے، کسی کی جان کے ضیاع کا اندیشہ ہے یا اس قبیل کی ضرورت ہے، تو اس وقت نکلنے کی گنجائش ہے۔ اسی حدیث مبارک میں اعتکاف کی دو بنیادی شرطوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ روزہ اعتکاف کے لیے شرط ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ روزہ نہ رکھے اور مسجد میں اعتکاف کرے، بلکہ اگر اعتکاف کرنا ہے تو روزہ ضروری طور پہ رکھنا ہوگا۔ دوسری شرط، جامع مسجد میں اعتکاف کرنا ہے۔ جامع مسجد سے کیا مراد ہے، اس حوالے سے فقہا کے یہاں اختلاف ہے، مختلف اقوال منقول ہیں۔ بعض فقہا نے مسجد جامع سے ایسی مسجد مراد لی ہے جس میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے 5 وقتہ نماز کے علاوہ، لیکن زیادہ مناسب رائے ان فقہا کی ہے کہ انہوں نے مسجد جامع سے مراد لیا ہے ایسی مسجد جس میں جماعت کی پابندی ہو، 5 گانہ نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہو، چاہے جمعہ کی نماز ادا نہ کی جاتی ہو۔ کسی ویرانے میں قائم مسجد میں جہاں جماعت سے نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، کچھ لوگ پہنچ گئے تو نماز ہو گئی، ایسی بھی مسجدیں ہوتی ہیں، تو ان مسجدوں میں اعتکاف نہیں ہے، ان مسجدوں میں اعتکاف جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔